موضوع طویل ہو جائے گا، مجھے قرآن کے آداب پر چند باتیں بڑی ضروری کرنا۔ یہ تو ہے قرآن پر ہم کیوں عمل کریں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا بادشاہ اس رعایا سے جو اس نے پیدا کی ہے اس سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر چلے تو میری رعایا کہلائے گی، اگر اس پر نہ چلے تو میری رعایا نہیں ہے۔ تو جس بادشاہ میں کی زندگی کی حکومت میں رہ رہے ہو، جس کی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہو، اس کی نہیں مانو گے تو کدھر جاؤ گے؟ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ آج امت محمدی بھی قرآن بھول گئی۔ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، گر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جہاں آج ہم پہنچ چکے ہیں، معاشی بیرا روی ہے، ابتری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، کلفتیں۔ اللہ کریم نے تو ارشاد فرمایا نا، قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء۔ اور یہ قرآن میری ہدایت نہیں، یہ تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تمہیں اگر بیماریوں سے صحت چاہیے تب بھی اس کو پڑھو، تمہیں رزق کی تنگی ہے پھر بھی اسے پڑھو، تمہیں پریشانی آ گئی ہے پھر بھی اسے پڑھو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے تھے، ہماری اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی تو ہم اس کو تلاش کرنے کا طریقہ قرآن سے ڈھونڈتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اونٹ کی ایک رسی گم ہو جاتی نا تو اس کو تلاش کرنے کا طریقہ بھی قرآن سے تلاش کرتے تھے۔ اور قرآن کے ہر چیز ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کوئی خشک و ترش ہے ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دی ہو۔ تو یہ کوئی تھوڑا سا اسی پہ چلیں گے تو کامیابی ہو، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ اب اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ جب اتنی بڑی کتاب ہے، کہا نا کلام الملک ملک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بادشاہ کی باتیں بھی بادشاہ ہوتی ہیں، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جس بادشاہ کا کلام ہے اتنی ہی قدر اس کی بھی ہے، اتنے ہی آداب اس کے بھی ہیں۔ اور اللہ کا فضل یہ بڑا خاص فضل ہے، میں یقین کریں عمرہ شریف پہ حاضری ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں ہم، دوسری اقوام کو، دوسرے ملکوں کے آئے ہوئے لوگوں کو، مسلمانوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی پناہ ہے، دکھ ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے، لیکن کیفیت یہ ہے سرانے کے نیچے رکھ کے یوں کر کے سرانہ بنا کے لیٹ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی مسلمانوں میں موجود ہیں کہ جو پڑھتے ضرور ہیں، آداب سے خالی ہیں۔ جب تک اس کو آداب، اس کے وہی آداب جو اللہ پاک کا ادب ہے، جو رب کی ذات کا ادب ہے، وہی اس کے کلام کا ادب ہے، وہی اس کے کلام۔ ٹانگیں کر کے بیٹھ، سیدھے لیٹے ہوئے، سامنے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک بڑی ماموں میرے 22-24 سال رہے ہیں وہاں سعودیہ میں، وہ کہتے ہیں میری ایک مصری کے ساتھ بات ہوگی، مصری زیادہ بے ادبی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بات ہوگی، وہ ایسے کر رہا تھا کہ اس نے ٹانگیں قبلہ کی طرف کی ہوئی تھیں اور ٹانگوں پہ قرآن شریف رکھ کے پڑھ رہا تھا، اور بالکل بے ادب، وہ ٹانگیں وہ گھٹنوں سے بھی اوپر کپڑا کیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے آداب ہیں، وہاں بیت اللہ، وہ سامنے تم نے ٹانگیں کی ہوئی ہیں، ادھر بیت اللہ ہے۔ تو اس نے وہ جواب دیا، اس نے کہا ما فرق بین ذالک، ھذا کتاب اللہ وہو بیت اللہ وانا عبد اللہ، کہ کیا فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو میں اللہ کا بندہ ہوں، برابر ہی ہے۔ یہ کیفیت آج امت مسلمہ کی ہو چکی ہے، وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ قرآن، میں ہوں تو اللہ کا بندہ ہی، لیکن میں تو پلید اور ناپاک ہوں، میری تو حالت ہی کوئی نہیں، میں نے تو عمل ہی کوئی نہیں ٹھیک کیا ہوا۔ اور یہ اللہ کے وہ کلام ہے جو رب کریم کی پاک بارگاہ سے مصطفیٰ کریم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا۔ جب تک اب 2 منٹ میں آپ کے لوں گا، اگر اس کا ادب نہیں کرتے ہو، ادب سے نہیں پڑھتے ہو، کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نے کہا، خود ادب سکھایا رب نے، کہا اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا جب تم پاک نہیں ہو، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ میں آخر پہ کرنا چاہتا ہوں، اس طرف آنا چاہوں، ہاتھ بھی نہ لگانا جب تک تم پاک نہیں ہو، باوضو اور پاک ہو، باادب ہو کہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ بلکہ عرفاء یہ کہتے ہیں کہ دل بھی پاک ہو، وجود بھی پاک ہو، اور پھر منہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو تو تب قرآن پڑھ، پھر یہ نقاب اٹھائے گا، پھر یہ پردے اٹھائے گا، اور تجھے اسے پڑھنے کی لذت تب جا کے کامل ملے گی جب تمہاری کیفیت یہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ باادب پڑھے۔ مقدار قرات کے بارے میں نے عرض کیا کہ کم از کم 3 آیتیں پڑھے، ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھے، ٹھہر کے پڑھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کو پڑھو اور رونے کی کوشش کرو، قرآن کریم کو پڑھو اور
رونے کی کوشش کرو، اور رونا نہ آئے تو بتکلف رویا کرو کہ اللہ تعالیٰ گریہ و زاری کرنے والے پر اپنی رحمت سے توجہ فرماتے ہیں۔ جب قرآن پڑھو، اور آج بھی عربوں میں یہ کچھ باتیں ان کی بہت اچھی ان میں ہے کہ جب وہ خوف والی آیتوں پر آتے ہیں تو ان کی ہچکی بن جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں امام صاحب قرات فرما رہے تھے، تو جب وہ ان آیات پر پہنچے جن میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور قیامت کا خوف تھا، تو ان کی ہچکی بند گئی، رک گئے۔ بے شک یہ کہ اس کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا قرآن پڑھتے ہوئے کہ رب کریم کی باتیں ہیں نا، اس میں تو ذرا برابر کا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں، جو فرما دیا گیا ویسا ہونے والا ہے۔ پھر کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ نے کہہ دیا ہے کہہ دیا ہے بھائی، میری تیری بات تبدیل ہو سکتی ہے، یہ باتیں تبدیل نہیں ہوں گی، تو پھر ایسا ہونے والا ہے، تو وہ چیز اپنے اوپر طاری کرو۔ جب پڑھ رہے ہو، جب تم پر وہ آیت پڑھو، پھر اس کا ترجمہ پڑھو، جہاں اللہ کریم عذاب کی بات کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل اللہ کی بارگاہ میں پیش مولا، مجھے معاف کرنا، مجھے بچانا، میں یہ تیرا کلام پڑھ رہا ہوں، میں متبع بننا چاہ رہا ہوں، مجھے اپنے حبیب کا صدقہ اس عذاب سے معافی عطا فرما دے۔ قوموں کے حال، قوموں کے عذاب، قوموں کی گرفت بیان کی گئی، جہاں جہاں وہ گرفت بیان ہوئی ہے وہ اپنے اوپر طاری کر کے پھر پڑھنا قرآن کو، پھر جا کے قرآن عظیم آپ کو وہ سکون فراہم کرے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، اور یہ واقعی سکون والی چیز۔ جو آیت پڑھے اس کا حق ادا کرے، یعنی آیت تسبیح تکبیر پڑھے تو خود بھی سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے، اگر آیت دعا و استغفار کی تلاوت کرے تو اپنے لیے بھی دعا مانگے، مغفرت طلب کرے، اگر کسی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہو تو فوراً دستے سوال دراز کر دے، مولا مجھ پر بھی یہ انعام فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ ہے نا، بے پناہ مانگو اس سے، اور بار بار مانگو۔ تلاوت شروع کرتے وقت پیر صاحب لکھتے ہیں یہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون، تاکہ شیطان دور ہو جائے، وہ تمہارے تلاوت کلام کے قریب تیرے اوپر حملہ کر ہی نہ سکے، تو متوجہ ہو کہ رب کا کلام پڑھ رہا ہو۔ اب جب تلاوت ختم کرے تو کہو صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانفعنا به وبارک لنا فیہ، الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم۔ کم سے کم یہ کہے صدق اللہ تعالی وبلغنا رسول اللہ الکریم، کہ اللہ نے جو کہا اس میں سچ کہا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا سچ کہا، اور رسول اللہ نے ہم تک پہنچا دیا، اور اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دیا۔ جب ختم کرے تو یہ پڑھے، پڑھتے وقت آواز کو اتنا بلند کرے کہ کم از کم خود سن سکے۔ یہ بڑی دیکھنے کی بات ہے۔ آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، جب لوگ آگے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت اتنی آواز میں نہ کرو تاکہ نمازی تک پہنچے اور اس کی نماز مخل ہو۔ لوگ اپنی تلاوت کر رہے ہیں، کافی لوگ بیٹھے، تو آپ ایسے پڑھیں جیسے خود سن رہے ہوں، صرف اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ خود سن رہے ہوں، تاکہ اگر آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے، آپ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، تو جتنے لوگوں تک اس کی آواز گئی ان سب پہ سجدہ واجب ہو گئی۔ یہ بھی ہے، یہ جو تراویح میں اور شبینہ میں باہر آواز کھول دی جاتی ہے، تو 14 سجدے ہیں۔ جب آپ نے پورے قرآن پاک کی تلاوت کی تو جتنے کانوں میں گیا، کوئی متوجہ تھا یا نہیں، ان پر سجدہ واجب ہو گیا۔ آپ نے انہیں گناہگار کیا جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پڑھتے وقت آواز کو اتنا بلند کرے کہ کم از کم خود سن سکے، اس سے زیادہ بلند آواز سے قرات اگر کسی دوسرے شخص کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو محبوب ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ اگر تو مثلا آپ بیٹھے ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں تو آپ سارے اسے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو پھر میں اتنی آواز میں تلاوت کروں کہ آپ سب سن سکیں۔ اور اگر آپ اپنے اپنے دھیان میں ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، تو پھر میں اپنے لیے پڑھوں، یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، اور قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھا کرو، گنگنا کے پڑھا کرو، جتنا مزین کر سکو، جس قدر، یہ تاکہ اس کی الفاظ کی شکل نہ بدلے بلکہ اس میں حسن پیدا ہو، اس میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قراءت۔ یہ بھی یاد رکھیں، قرت نہیں ہے، قراءت ہے۔ قرت کا معنی ہوتا ہے گندگی، عربی زبان میں قرت کا معنی ہے گندگی، قرت نہ کہا کریں، یہ لفظ ہے قراءت۔ بولیں ذرا سارے، قراءت القرآن، قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا۔ تو قراءت کے اصول سیکھنا، قرآن کو اس طرح پڑھنا جیسے قرآن نازل ہوا۔ قرآن عظیم کے لفظوں کو چھوٹا بڑا کرنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے بڑے کی جگہ جہاں کھڑا کرنا تھا وہاں پہ وہ پڑھ دیا،
یعنی کھڑی زبر تھی تو آپ نے زبر پڑھ دی تو معنی بدل جائے گا. جو قرآن عظیم کو اس کے اسالیب کے موافق پڑھنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن القرآن، ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن عظیم کو خوش اعلانی کے ساتھ نہ پڑھے. خوش اعلانی کے ساتھ، قرات کے ساتھ پڑھنا، گنگنا ایسے پڑھنا کہ لطف آئے. جوں آپ اس کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے سینے میں اترتا ہے. قرآن عظیم کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اسی طرح بہت بہت پیاری آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور سرکار پسند فرمایا کرتے تھے. پڑھنے والے کا دل و دماغ اس کتاب کی طرف لگا ہوا ہو، جب پڑھے تو پوری طرح متوجہ ہو، کہیں اور خیال نہ ہو، صرف خیال قرآن میں ہو. یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہے. نفس اور نفس کی پیدا کردہ خواہشیں، مسلطیں، مختلف قسم کی غلطیاں، ان سے پاک ہو کے پڑھے اور کوئی خواہش نہ ہو. خواہش یہی ہو میں میرے مولا تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور قرآن فہمی کے لیے صرف اپنے فہم ذکا اور علم و دانش پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی توفیق مانگے. یا اللہ میں تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتا، مجھے سمجھنے والا دل عطا فرما، مجھے سمجھنے والا دماغ نصیب فرما کہ اللہ کی تائید کے بغیر بھی یہ سمجھ نہیں آتا. کہا نا یدلو بھی من یشاء ویہدی بھی من یشاء. قرآن پڑھ کے ہی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے ہی لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. ہدایت کون پاتا ہے؟ جسے اللہ تائید دے، جس کے اللہ کی مدد جسے نصیب ہو. جب تک اللہ کی مدد نصیب نہ ہو تو قرآن سمجھ نہیں آتا. تو پڑھنے والا قاری یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہے کہ وہ اللہ سے تائید مانگے، اللہ سے تائید مانگے. اب آخر میں ایک بات، قرآن عظیم کے فضائل میں مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں. سورہ ملک شریف کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی کئی سختیاں اس صورت کے صدقے معاف فرما دیں. حضور کے ایک صحابی تھے، ان کو سورہ ملک سے محبت تھی، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے. وصال ہو گئے. لشکر اسلام کہیں غزوے کے لیے گیا، واپس پلٹ رہے تھے. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آپ موجود تھے. آپ نے ایک جگہ پہ اپنا خیمہ لگایا. جب سونے لگے تو زمین سے قرآن کی آواز آ رہی ہے اور سورہ ملک پڑھی جا رہی. ساری رات بیٹھے سنتے رہے، نیند بھی نہیں ہوئی، ساری رات قرآن کی آواز آتی رہی. واپس پہنچے، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا. میں نے خیمہ لگایا سونے کے لیے، جب میں اندر لیٹنے لگا تو زمین سے قرآن کی آواز آ رہی اور ساری رات ہی آتی رہی. تو دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ تمہارا خیمہ تھا وہاں نیچے صحابی کی قبر تھی. وہ زندگی میں سورہ ملک سے محبت کرتا تھا. اللہ نے مرنے کے بعد قبر میں بھی اسی سورت کا ساتھ عطا کر سبحان اللہ، اس سورت کا ساتھ عطا کر دیا. وہ وہاں بھی وہی تلاوت کر رہا. اسی طرح ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر بنایا تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے. سرکار نے دعوت دینے کے لیے دین اسلام کی دوسرے قصبوں میں بھیجا. وہ جو امیر بنائے گئے نا وہ وہاں پہنچے تو جب جماعت کرائیں نا تو سورہ اخلاص پڑھیں، جب جماعت کرائیں تو سورہ اخلاص پڑھیں. واپس تشریف لائے نا صحابہ کرام تو عرض کی یا رسول اللہ ہمارے اس بھائی نے باقی تو سب کچھ ٹھیک کیا، اس کو سورت ایک ہی آتی ہے، یہ جب بھی ہمیں جماعت کراتا تھا تو سورہ اخلاص ہی پڑھتا. سرکار نے بلا لیا، کچہری میں حاضری ہوگی. ہاں بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں اور کوئی صورت نہیں آتی؟ عرض کی یا رسول اللہ آتا تو بہت کچھ ہے، قرآن عظیم کا بہت سارا حصہ مجھے یاد ہے، لیکن اس صورت سے مجھے بڑا پیار ہے. میرا دل چاہتا ہے میں یہی پڑھتا رہوں، اس صورت سے مجھے بڑا پیار. اس طرح کر کے کو اگر پڑھتا ہے اور ایک ہی صورت پڑھتا رہتا ہے، سرکار نے فرمایا اگر تجھے پیار ہے تو میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ نے تجھے اس کی محبت میں معاف کر دیا. اللہ نے تجھے بخش دیا اس صورت کا صدقہ، اور کل یہ سورج تیرے لیے صورت اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے. قرآن پر اس طرح کر کے عمل کرنا کہ اس بندے اس کو محبت ہو جائے. اس سے بڑھ کر ہمیں کسی سے پیار نہیں ہونا چاہیے. اس کا ہر طرح سے ادب کیا جائے. ادب کا تقاضا یہ نہیں کہ غلافوں میں ڈال کے گھر رکھ دو اور پھر پڑھو ہی نہیں، یہ ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے ہر روز صبح کھلے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے نا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ روزانہ کھلے، روزانہ پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، بچوں کو سناؤ، بچوں کو اس قابل بناؤ. میرے نانا حضور تھے، وہ ان کو عادت تھی ترجمے سے پڑھنے کی. ان کے پاس صبح صبح جو بندہ بھی آ جاتا نا تو وہ اور کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ پاس بٹھا لیتے تھے اور بٹھا کے نا خود جو یہاں سے پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں ترجمہ پڑھتا پہ ذرا سنو نا.
ایک ایک اللہ پاک کے فرماندے پہ وہ جو بندہ پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی 10-12 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے سنا. تو اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں بچوں کو قریب کر لیں, ان کو قرآن کی 2-4 آیتوں کا ترجمہ صبح روز سنا دیں تاکہ ان کو بھی رغبت فی القرآن پیدا ہو. یہاں روز عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے ماشاءاللہ, اب آن لائن بھی آپ تک پہنچتا ہے, تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری. ایک تو آپ سب شریک ہوا کریں, یہاں 3-4 آیتیں 5 ہم روز پڑھتے ہیں یار, 24 گھنٹوں میں سے اگر ہمیں یہ 5 منٹ دینا پڑتے ہیں تو کیا یہ کوئی زیادہ ہے؟ لیکن روز ہم 4-5 آیتیں ایک بہانے سے پڑھ لیتے ہیں ترجمے اور تشریح کے ساتھ. اور ماشاءاللہ اس بچے کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اللہ اس کی زندگی میں برکت دے, اس نے یہ اہتمام کیا. اب یہ روزانہ آپ کے پاس وہاں فیس بک پہ بھی اور ٹویٹر پہ اور اس پہ واٹس ایپ پہ پہنچ جاتا ہے, اس کو آگے شیئر کر دیا کریں, کوشش کریں زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچے. اللہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں, بات لمبی ہو گئی لیکن یہ باتیں جتنی بھی کی جائیں کم ہیں. قرآن کے بغیر کوئی راستہ نہیں دوستو. میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے جوانوں, قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالو. بے شک تھوڑا پڑھو, 3-4 آیتیں 5 آیتیں روز کی پڑھ لو, پڑھو ترجمے اور تشریح کے ساتھ. اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں قرآن کا ایک خاص حصہ یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ وسلم.